بعض اوقات ایک انسان دوسرے انسان کی باتوں میں الجھ کر اپنے مضبوط رشتے، حقیقی محبت اور پر اعتماد زندگی کو یوں ہی کھو دیتا ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑا جو شادی کے بعد سے کافی وقت تک اچھی زندگی گزار رہا تھا، مالی اعتبار سے تو اتنے مضبوط نہ تھے، لیکن دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ گنجائش اور محبت تھی۔ ایک دن ایک پڑوسن عورت کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کافی وقت ہو گیا شادی کو، تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کو اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ پریشانی کیا ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ شادی کے بعد سے 8-10 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی اولاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ٹیسٹ کرواؤں، ڈاکٹری معائنہ کراؤں۔ شوہر چونکہ بیوی کی قدر کرتا تھا، بیوی کی بات مانی، بیوی کی گزارش پر اس نے ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ لے کر گھر واپس آیا۔ نراش تھا، نا امید تھا، چہرے پر مایوسی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آ کر بیوی سے بولا کہ دیکھو میں بانجھ ہوں، یعنی میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ ایسی خوشی زندگی گزاریں گے اور صبر کے ساتھ میں گزاریں گے۔ کچھ وقت کے بعد میں وہ عورت پھر آئی اور کہنے لگی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، معائنہ کروا لیا ہے، ٹیسٹ کروا لیا ہے، کچھ اس طرح کی بات سامنے آئی ہے۔ اس پڑوسن نے سمجھایا کہ دیکھو ابھی تم خوبصورت ہو، جوان ہو، حسین ہو اور تمہیں ماں بننا ہے، اور تمہارا آدمی، تمہارا شوہر اس لائق نہیں ہے کہ تم ماں بن سکو۔ میری رائے یہ ہے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور ایک اچھی زندگی گزارو، ماں بننے کا سپنا تمہارا جب ہی پورا ہوگا تب آپ دوسری جگہ شادی کر لو گی۔ یہ بات عورت کے دل میں گھر کر گئی اور بیٹھ گئی اس کے دماغ میں کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ پہلا زہر تو جب ہی گھل چکا تھا اس عورت کے دماغ میں جب اس نے ٹیسٹ کی بات کہی تھی، اب یہ دوسرا جو تیر مارا ہے وہ بھی نشانے پر صحیح بیٹھا۔ عورت کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میں ایسے نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، یعنی مجھے اولاد چاہیے اور تم اولاد پیدا نہیں کر سکتے، میں ایسے بانجھ پن کی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے ضرورت ہے اولاد کی، اور تم اولاد نہیں پیدا کر سکتے تو اس لیے میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ آدمی ایک دم حیران اور پریشان ہو گیا کہ ابھی کچھ وقت پہلے میری تمہاری بات ہوئی تھی، تم نے کہا تھا صبر کیجئے، مرضی ہے اللہ کی، جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گا، لیکن اب کیا ہوا؟ عورت بضد رہی، اس نے کہا نہیں مجھے طلاق چاہیے۔ آدمی نے، اس کے شوہر نے بڑا ٹھنڈا سانس لیا اور رپورٹ نکال کر بیوی کے ہاتھ میں دے دی کہ لو پڑھ لو اور دیکھ لو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بیوی نے رپورٹ کو پڑھا، دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہاری بیوی ہی بانجھ ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے، یہ ماں بن سکے۔ جب عورت نے اس رپورٹ کو پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور بڑی شرمندہ ہوئی، اور شرمندگی کی وجہ سے آدمی کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میرے دل و دماغ میں یہ زہر پڑوسن نے گھولا تھا، ورنہ اس سے پہلے میرے دماغ میں یہ بات ہی نہ تھی کہ میں آپ سے ٹیسٹ کی یا طلاق کی بات کروں۔ آدمی سمجھدار تھا، اس نے بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ میں کام لیا، عورت کو اٹھایا اور اپنے جذبات کو قابو میں کیا۔ کہنے لگا یہ تمہاری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی ہے کہ تم نے دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے ایک مضبوط رشتے اور حقیقی محبت کو یوں ہی ٹھکرا دیا۔ میں نے اب تک ایسا سوچا نہیں تھا، ٹھیک آگے سے اگر دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو میں پھر اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی ورغلانے والے یا شک پیدا کرنے والے انسان کی باتوں میں الجھ کر اپنے گھرانے، کنبے، خاندان، رشتہ دار، دوست و احباب، جہاں ہمیں اعتماد حاصل ہو رہا ہو ایسے رشتوں کو نہ کھونا چاہیے۔ پر اعتماد زندگی جہاں مل رہی ہو اس کو ہمیں برباد نہ کرنی چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ سامنے جو ہمیں باتوں میں الجھا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔